بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم باقاعدہ اپنی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 میں جو سبجیکٹ میں نے آپ لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے، جو سبجیکٹ میں نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، اس سبجیکٹ کا نام ہے پرنسپلز آف بینکنگ، جسے اردو میں کہا جاتا ہے اصول بینکاری۔ ہمارا جو سب سے پہلا پورشن یہاں پہ، ویسے تو بے شمار چیزیں ہم لوگوں نے سیکھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جس چیز کو ہم لوگوں نے کلیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بینک، جسے ورڈ بینک ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ڈرائیو کیسے ہوا اور یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے بیسیکلی۔ تو ڈفرینٹ قسم کے لوگوں نے جب ریسرچ کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اٹیلین لینگویج کا جو ہے وہ ورڈ ہے، جسے الطالوی زبان جو ہے وہ ہم لوگ اردو کے اندر کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سے اٹلی کی زبان بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کچھ کے مطابق یہ فرینچ یعنی کہ فرانسیسی زبان کا لفظ تھا، کچھ کے مطابق یہ جرمن لینگویج یعنی کہ جرمنی کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اٹیلین اور فرینچ کی اگر بات کی جائے تو اٹیلین لینگویج کا جو ورڈ تھا وہ تھا بینکو یعنی کہ بینکس، اور فرینچ والوں کے مطابق یہ تھا بینکیو، اور جرمن کے مطابق یہ ورڈ بیک سے جو ہے یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا تھا۔ اٹیلین اور فرینچ کی اگر بات کی جائے تو ان کے مطابق بینکیو اور بینکس کے مطابق یہ ورڈ جو آپ کے سامنے بھی میں نے دو بولے ہیں، ان کا جو مطلب تھا وہ تھا بینچ۔ بینچ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ زمانہ قدیم کے اندر لوگ پیسے کا لین دین بینچوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس لیے بھی وہ اس کو جو ہے وہ بینچ کا نام دیا کرتے تھے۔ جبکہ جرمن کے مطابق یہ بیک، اس کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا تھا بیک، جس کا مطلب تھا مشترکہ سرمایہ یعنی کہ جوائنٹ اسٹاک فنڈ۔ جہاں پہ کافی سارے لوگوں کا جو ہے وہ پیسہ ہو، وہاں پہ جوائنٹ اسٹاک فنڈ کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن فائنلی جب ان کو دونوں کے میننگز کو دیکھا گیا تو میننگ ان کے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، میننگ آپ لوگوں کے سامنے آیا اس کا بینک۔ ہمارے پاس جو ہے اس کی ڈیفینیشن تو ویسے بے شمار ہیں، لیکن ایک ڈیفینیشن جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق ہے، میں اس ڈیفینیشن کو آپ کے سامنے یہاں پہ ریڈ کر دیتا ہوں۔ پہلے انگلش میں ریڈ کر دیتا ہوں، بعد میں اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962، کہتے ہیں بینکنگ مینس ایکسپٹنگ فار اے پرپز آف لینڈنگ اینڈ انویسٹنگ دا ڈپازٹ آف منی فرام دا پبلک، ری پے ایبل آن ڈیمانڈ اور withdrawable بائی چیک، ڈرافٹ، آرڈر اور ادروائز۔ اب یہ ڈیفینیشن کیا ہے، اردو میں اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق بینک ہر وہ ادارہ ہے یا شخص ہے یا کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کرنے کی غرض سے لوگوں سے ان کی رقوم سے مراد ان کے پیسے جو ہے وہ وصول کرتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے، جو چیک، ڈرافٹ یا کسی اور طریقے سے واجب الادا ہوتی ہے۔ واجب الادا کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پیسے اس وقت واپس کرنے ہیں جب آپ کو انہوں نے کوئی چیک لکھ کر دیا یا آپ لوگوں کو انہوں نے کوئی ڈرافٹ لکھ کر دیا، تو تب ہم نے ان کے پیسے ان کو یہاں پر کیا کرنے ہیں، واپس کرنے ہیں۔ ویسے بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، چونکہ یہ کمپنیز بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق تھی تو اسی لیے یہ والی ڈیفینیشن کو میں نے زیادہ پریفر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اسٹیج آف ایوولوشن، یعنی کہ جس کو اگر ہم لوگ یہاں پہ اردو میں ڈیفائن کریں تو بینک کا ارتقاء، کہ بینک بنا کس طریقے کے ساتھ تھا، کن لوگوں نے بینک کو بننے میں اہم رول پلے کیا۔ تو ون بائی ون ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں ہم لوگ یہاں پہ نام دیتے ہیں کنگ، یعنی کہ بادشاہ۔ بادشاہت کا دور کیونکہ آج سے زمانہ قدیم کے اندر ہوتا تھا، تو اور سارے کے سارے لوگ اس دور کے اندر جب بادشاہت کا دور تھا تو اپنی قیمتی اشیاء سے مراد سونا چاندی وغیرہ، یا اپنے پاس جو ان کے پاس زر وغیرہ جو پیسہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ سارے کا سارا پیسہ بادشاہ کے پاس جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جمع کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بادشاہت کا دور ختم ہوا تو اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد جو سب سے زیادہ عزت دار طبقہ جس کو سمجھا جاتا تھا وہ ہمارے مرچنٹ یعنی کہ ہمارے سوداگر تھے۔ یہ پیسے کے اعتبار سے اور عزت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے۔ اب جب ان لوگوں کو، ایک سوداگر کو لوگوں نے پیسہ وغیرہ جو ہے جب ان کو ضرورت پڑتی تھی قرضے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان سوداگر کے پاس چلے جاتے تھے اور جا کر ان سے قرضہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے۔ ایون کہ اگر انہوں کو اپنی رقوم بھی جمع کروانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی رقوم بھی کیا کرتے تھے، ان کے پاس جمع کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہمارے مرچنٹ ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے۔ بیسیکلی مرچنٹ جو تھے یہ 14ویں صدی کے اندر سارے کے سارے جو ہمارے مرچنٹ تھے یہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے تھے، وہاں پر چلے گئے تھے۔ تو انگلینڈ جانے سے پہلے ان مرچنٹ نے کیا کیا، جن لوگوں سے انہوں نے لین دین کیا ہوا تھا یا جن لوگوں کے پیسے ان کے پاس تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو ایک رکا جات جسے ہم لوگ ایک کاغذ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک کاغذ، ایک رسید بیسیکلی ان کو دے دی اور یہ کہا کہ آپ یہ رسید میرے فلاں رشتہ دار یا میرے فلاں دوست یا میرے فلاں ایجنٹ کے پاس لے کر چلے جائیے گا، اس کو دکھائیے گا، آپ کو آپ کا پیسہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، وہ واپس کر دیا جائے گا۔
اگر اس رسید کو آج کے دور کے اندر جو اس دور میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، آج کے دور میں اس رسید کا اصل نام بتاؤں تو اس کا اصل نام ہے بینک ڈرافٹ۔ بینک ڈرافٹ جیسے آج کے دور میں بینک اپنے کسٹمر کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور آپ کے پاس پیسے بہت سارے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہے کہ وہ راستے میں کہیں چوری نہ ہو جائیں، تو آپ اپنے پیسے ہمارے پاس جمع کروائیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو ڈرافٹ بنا کر دے دیتے ہیں۔ آپ وہاں پر جائیے گا، ہمارے سیم بینک کی کسی بھی برانچ کو جو ہے وہ شو کروائیے گا۔ لائک اگر میں کہتا ہوں کہ میں حبیب بینک کا ہوں، میں حبیب بینک کی پاکستان کی کسی بھی برانچ میں جا کے دکھاؤں گا تو مجھے میرا پیسہ مل جائے گا۔ تو بیسیکلی جو مرچنٹ تھے انہوں نے اپنے دور کے اندر جو تھا وہ بینک ڈرافٹ کا جو تھا وہ آغاز کیا تھا۔ مرچنٹ کے جانے کے بعد اس کے بعد جو دوسرے نمبر کے اوپر سب سے زیادہ امیر اور عزت والا طبقہ سمجھا جاتا تھا وہ طبقہ ہمارے پاس منی لینڈرز کا طبقہ تھا، جسے سیٹھ لوگ ہم لوگ جو ہے وہ آسانی سے یہ کیونکہ بچوں کو سمجھ آتا تھا کہ یہ سیٹھ لوگ ہیں۔ سیٹھ یعنی کہ مالدار لوگ تھے یہ، جنہیں ہم مہاجن کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس پھر لوگ جاتے تھے اور جا کر ان سے قرضہ لیتے تھے، کیونکہ پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، تو لوگوں نے ان کے پاس جانا اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے قرضہ لے لینا۔ ایون کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو کاروبار کے اندر پیسے کم پڑ گئے تو تب بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان سے جا کر قرضہ لینا شروع کر دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قرض لینے والوں کی تعداد کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ان منی لینڈرز کے پاس، ان سیٹھ لوگوں کے اپنے پاس بھی پیسہ کم پڑ گیا۔ تو پھر ایز اے ریزلٹ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے جن لوگوں کو قرضے دیے ہوئے تھے یہ ان سے خود بھی پھر قرضہ لے رہے تھے کہ ہمیں ہماری کچھ رقم جو ہے وہ ایز اے قرض کے طور پہ چلو واپس دے دو۔ ان منی لینڈر لوگوں نے جس وقت لوگوں کو قرض دینے شروع کیے تو قرض دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان سے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسہ لے جائیں، لیکن جو پیسہ آپ ہم سے لے کر جا رہے ہیں اس پیسے کے اوپر ہم آپ سے زائد رقوم جو ہے وہ وصول کریں گے، یعنی کہ کچھ پیسے آپ سے زیادہ لیں گے۔ اس زائد رقوم کو ہم لوگ جو آج کے دور کے اندر نام دیتے ہیں وہ انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اب جدید دور آ چکا ہوا ہے، اسلام کے اندر انٹرسٹ کا ورڈ جو ہے وہ حرام کی سینس میں جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، تو پھر بینکوں نے اس ٹرم کو اب چینج کر کے پروفٹ کی سینس میں لے کر چلے گئے ہوئے ہیں کہ منافع جو تھا وہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے، چارج کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی منی لینڈرز کا دور تھوڑا سا ختم ہوا تو اس کے بعد آگے ہمارے پاس گولڈ سمتھ جسے ہم لوگ سونار کہتے ہیں۔ سونار بھی ایک عزت دار طبقہ جو تھا وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، لوگوں کی نظر میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ سونے کا لین دین کرتے تھے اور اپنا سارے کا سارا سونا، اپنی تمام قیمتی اشیاء ایک مضبوط لوہے کے بنے ہوئے سیف کے اندر جو ہے اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پیسے، اپنا سونا چاندی انہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ جمع کروا دے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت ہو سکے۔ تو قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ گولڈ سمتھ نے جس چیز کو انٹروڈیوس کروایا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لوہے کے بنے ہوئے سیف، جسے آج کے دور میں ہم لوکر فیسلٹی کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں، اور کافی سارے جتنے بھی ہمارے بینک والے جو ہیں ان کے پاس یہ سیف جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں۔ جس وقت لوگوں نے سونار کے پاس اپنے قیمتی اشیاء اور اپنے پیسوں وغیرہ کو جمع کروانا شروع کیا تو سونار نے پھر اس چیز کو نوٹ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ جمع کروا کے چلے جاتے ہیں لیکن جلدی واپس نہیں آتے اپنا پیسہ لینے کے لیے۔ تو سونار نے پھر یہ کیا کہ ان لوگوں کی جمع کروائی ہوئی رقوم کو آگے لوگوں کو بطور قرض دینی شروع کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے کاروباروں کے اندر اس نے یہ پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اور تیسری چیز کہ جن لوگوں کے پیسے پھر ان کے پاس جمع تھے وہ ان جمع کیے ہوئے پیسوں کے اوپر جب ظاہری بات ہے لوگوں کو قرض دے رہا تھا تو اس قرض کے اوپر وہ کچھ اضافی رقم چارج کر رہا تھا، جیسے منی لینڈر چارج کر رہے تھے۔ تو یہ کیا کرتا تھا، اس میں سے کچھ حصہ ان کو پے کر دیتا تھا، اور پے کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تیسرا مین کام کیا وہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کے پاس اپنے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے ان لوگوں کو یہ ایک رسید جاری کر دی اور یہ کہا کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس جو ہیں وہ سیف ہیں، آپ کو جب بھی جتنے چاہیے ہوں آپ ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو آپ کے پیسے جو ہیں وہ کیا کریں گے، ادا کر دیں گے۔ لیٹس سپوز اگر میں ایک چھوٹی سی مثال ہو کہ جی 10,000 روپیہ میرا جمع ہے اور مجھے 500 چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں 500 لکھ کے دے گا، آپ کو 500 روپیہ مل جائے گا۔ تو یہ جو 10,000 بھرا ہوا ہے لیکن 500 روپیہ نکلوایا جا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا تھا، یہ چیک کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ چیک آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے لکھا کرنا ہے۔ اور جب اسی کام کو آگے کنٹینیو کیا گیا تو آج جدید دور کے اندر جو ہے وہ بینک ہمارے سامنے اس وقت اویلیبل ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بینک جو ہے وہ قیمتی اشیاء کی حفاظت بھی کر رہا ہے، بینک لوگوں کو قرضے بھی دے رہا ہے، بینک لوگوں کی رقم کو وصول بھی کر رہا ہے، جن لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے ان سے انٹرسٹ لے رہا ہے، اور جن کی رقمیں اس نے خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو اس کے اوپر انٹرسٹ دے بھی رہا ہے۔ تو یہ چاروں لوگ تھے جنہوں نے ان چاروں کے کنسیپٹس کو بیسیکلی ملا کر تب جا کر ہمارے جو ہے وہ بینک جو ہے وہ آغاز کے اندر آیا، بینک کا پراپر آغاز ہوا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ آج جدید دور کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔
بیٹا یہاں پر آ کر یہ والا ٹاپک ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے. اس کی اگر مزید آپ لوگوں نے ڈیٹیل پڑھنی ہو تو آپ کی اپنی بک میں جو آپ کی بک ہے پرنسپلز آف بینکنگ، اصول بینکاری، جو آپ لوگوں نے قاضی شہزاد کی آپ لوگوں نے لینی ہے، تو آپ لوگوں نے اس بک کے اندر، قاضی شہزاد کی بک کے اندر سے اس کی مزید جو ہے آپ ڈیٹیل ریڈ وہاں سے کر سکتے ہیں. اور لاسٹ تھنگ انشاءاللہ جو ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک اس کے اندر ریڈ کریں گے وہ ٹاپک ہے کائنڈز آف بینک. کائنڈز آف بینک کے اندر پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بینک ہیں کتنی طرح کے اور کون سا بینک کیا کیا کام جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اور وہ بینکوں کے نام کیا کیا ہیں. انشاءاللہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہم اپنے پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اوپر اگلے لیکچر میں